جزاکہ کریم کی حمد و ثنا کی بات تاجدار مدینہ سرور بالحسینہ نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت ابجل ہدیہ درود و سلام ہے ہی حقیقت عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، ہم رمضان مبارک میں جمعہ الوداع کے موقع پر ہم سبھی حاضر ہیں۔ یہ مقدس اور محترم دن رحمت و بخشش کا پیغام لے کے آتا ہے، اور ہر شخص اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اس کی رحمت کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ یوں تو پورا مہینہ ہی اس کی رحمت کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی بارگاہ عالیہ میں بخشش مانگتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں گناہگاروں کے لیے بخشش کا سامان مہیا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 نمبر ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کر بیٹھے، یعنی کوئی کبیرہ گناہ کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، وہ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ کے سوا وہ جانتے ہیں کہ کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں، یعنی جو انہوں نے کر لیا ہے اس پر اڑے نہ رہیں، مصر نہ رہیں، اصرار نہ کرتے رہیں، بلکہ وہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ اگر وہ ایسا کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کے پاس بخشش ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں، ان باغوں میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھے اعمال کرنے والوں کا کتنا پیارا اجر ہے، کتنا اچھا اجر ہے جو اس کی بارگاہ میں اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں احسن جزا سے نوازتا ہے۔ ایک تو بخشش کا پروانہ ان کے شامل حال کر دیتا ہے، اور ایک ان کے لیے باغات کا وعدہ فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جو گناہوں میں لیٹتا ہوا انسان اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، آ کر گڑگڑاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آگے احادیث مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں مختلف تفاسیر سے۔ تفسیر کاظم نے، صاحب کاظم نے اس آیت کے تحت
اس کا شان نزول یوں نقل کیا ہے کہ نزلت هذه السورۃ فی تمار، یہ سورت ایک کھجور فروش کے بارے میں نازل کی۔ وہ کھجوریں فروخت کیا کرتا تھا۔ فجاءت امرأۃ تشتکی منہ تمارا، ایک عورت اس کے پاس آئی کہ اس سے کھجوریں خریدے۔ اس نے عورت کو اکیلی دیکھ کر دل میں ملال کیا، اس کا دل اس عورت کی طرف مائل ہوا، اور اس آدمی نے اس عورت کو حانوت میں لے گیا، یعنی گھر کے اندر۔ اس نے کہا کہ بہترین کھجوریں جو ہیں وہ اندر ہیں، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو وہ عورت کھجوریں لینے کے لیے اس کے ساتھ اندر گئی، فقبلہ، اس نے اس کا بوسہ لے لیا، چوم لیا عورت کو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر بڑا پریشان ہوا، مغموم ہوا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ تو اس نے اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی، اللہ کی طرف سے مستجاب فضا اس کے لیے آیا کہ تو اگر معافی مانگ رہا ہے تو جو اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہتے اور گناہ کرنے کے فوراً بعد میری بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں، میں ان کے لیے بخشش کا پروانہ انہیں عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ بخشش کا پروانہ عطا فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں نازلت، یہ آیت نازل ہوئی دو دوستوں کے بارے میں۔ صدیقان نے دو دوست رہتے تھے، ایک دوست جہاد میں جانے کے لیے نکلا اور اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ میرے گھر کا خیال رکھنا اور میں جہاد میں جا رہا۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ جہاد میں چلا گیا۔ تو اس عورت نے ایک دن اس آدمی کو کہا کہ مجھے گوشت خرید کے لا۔ تو وہ آدمی کیا گوشت خریدنے کے لیے، جو اس کے شوہر کا دوست تھا، اس نے گوشت خریدا اور اس عورت کو پکڑانے لگا۔ جب عورت نے گوشت پکڑا تو اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر کبالا، اس کا بوسہ لے لیا، اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اسی وقت اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، میں دوست کا دوست ہوں، وہ جہاد پہ گیا ہے اور مجھے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، میں کتنا بدبخت ہوں جس نے ایسا کام کیا ہے۔ رونے لگا، جنگل میں نکل گیا، سالوں قطار ہوتا رہا، چہرے کو نوچنے لگا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، معافی مانگنے لگا۔ اس کا دوست جب واپس آیا، اس نے بیوی سے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی ایسے دوستوں سے تو خدا بچائے۔ دیکھا معاملہ کیا ہوا ہے، اس نے ساری بات بتائی۔ وہ اپنے دوست کو تلاش کرنے لگا، جنگل میں چلا گیا، جنگل میں اپنے دوست کو تلاش کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے پوچھا، بڑا مغموم تھا اور بھوکا رہ کر اس کا کوئی حال نہ رہا، معافی مانگتا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کے پاس بخشش ہے، یعنی اللہ نے انہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔
تو وہ بخشش لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا تیری معافی کو خدا نے قبول فرمایا۔ اس کے بارے میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ بہرحال مختلف اس کا شان نزول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ الوداع کے موقع پر ہر شخص اپنے رب سے رحمت کا متلاشی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے توبہ کے الفاظ نکل جائیں اور اس کا رب اس پہ مہربانی فرما دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پاک کی راوی ہیں، اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ صاحب مشکات نے اس کو باب الاستغفار والتوبہ اس میں نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان العبد لتلتمس مرضات اللہ، بے شک بندہ اللہ کی خوشنودی طلب کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا طلب کرتا رہتا ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے اس سے درخواست کرتا رہتا ہے اے اللہ مجھے اپنی رضا عطا فلا یزال ذلک بذالک، وہ یہاں تک نہیں بلکہ وہ ہمیشہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش مانگتا رہتا ہے کہ کہیں سے میرے لیے خدا کی رحمت میرے سامنے آ جائے، مانگتا رہتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل اس کے لیے مزدہ جاں فضا سناتا ہے اور حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے فَيَقُولُ لِجِبْرَائِيلَ إِنَّ فُلَانًا عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَن يُرْضِيَنِي، حضرت جبریل کو بلا کر خدا فرماتا ہے اب زمین پہ وہ رحمت مانگ رہا ہے، اس کی خوشنودی مانگ رہا ہے، اس کی رضا کے لیے زمین میں عبادت کر رہا ہے، اللہ آسمانوں میں اس پر چرچا کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں خدا آسمانوں میں فرشتوں میں تمہارا چرچا کروں۔ اور زمین میں وہ اللہ کی خوشنودی مانگ رہا ہے، رضا طلب کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے جبریل فلاں بندہ دیکھ رہا ہے زمین میں، وہ مجھ سے رحمت مانگ رہا ہے، بخشش کا تقاضا کر رہا ہے۔ الا فإن رحمتی علیہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں، سن لے میں نے اپنی رحمت اور اپنا انعام اس بندے پہ کر دیا ہے۔ اب آسمانوں پہ خدا چرچا کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ بندہ بخشش مانگ رہا تھا اور جبھی یہ میری بارگاہ میں آتا ہے میری رحمت اور بخشش کے لیے دست دراز کر دیتا ہے، سوال کر دیتا ہے، تو جبریل سن لے خبردار ہو جا کہ میں نے اپنی رحمت اور انعام اس بندے پہ کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ، حضرت جبریل فرماتا ہے کہ اے لوگوں سن لو رحمت اللہ علی فلان، اللہ کی رحمت فلاں شخص پر ہو گئی ہے۔ وَيَقُولُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی کہتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے نا، حضرت جبریل نے جب کہا کہ فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہے تو عرش کے فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں اس بندے پر اللہ نے اپنی رحمت کر دی ہے، وہ بھی اس کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب آسمان پہ سارے فرشتوں میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُ، اور جو اس عرش کے گرد قریب رہتے ہیں، محال میں رہتے ہیں، وہ بھی فرشتے کہتے ہیں فرشتوں سن لو فلاں بندے پر اللہ نے رحمت اور انعام کر دیا ہے، وہ اس کی بخشش کا متلاشی تھا، اللہ نے اس میں اپنا انعام کر دیا ہے۔ حتیٰ یقولها اہل السماوات السبع، حتیٰ کہ آسمان ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے
اللہ نے خوشنودی عطا کر دی ہے فلاں بندے کو، سارے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں۔ تو پھر جب آسمان کی اس کی رحمت اور اس کی بخشش کا تذکرہ اس بندے کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر ثم تهبط له إلى الأرض، پھر وہ رحمت زمین کی طرف اتر آتی ہے۔ جس بندے نے رحمت مانگی ہوتی ہے اس بندے کی طرف وہ رحمت لوٹ کے آتی ہے اور اس بندے کے سامنے حال ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں رحمت مانگ رہا ہے، اللہ نے آسمان کے فرشتوں میں اس کے لیے رحمت کا تذکرہ کیا، سارے فرشتوں نے اس کے انعام کا تذکرہ کیا، پھر اسی رحمت کو دوبارہ لوٹا کر اس بندے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ آج رحمت کے متلاشی جو پورا مہینہ رمضان مبارک کا رحمت کو حاصل کرنے کے لیے گزارتے رہے ہیں، جمعۃ الوداع کے موقع پر اس رحمت کے حصول کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر، تم تو زمین پر بیٹھے رحمت مانگ رہے ہو، تم تو زمین پر بیٹھے اس کی بخشش کی التجا کر رہے ہو، تم تو زمین پر بیٹھے اس کی خوشنودی مانگ رہے ہو، تمہیں کیا علم کہ خدائے رب ذوالجلال فرشتوں کی جماعت میں تمہارے لیے رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس رحمت کو تمہاری طرف بتا رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اس خدا کا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زادے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض غزوات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں جا رہے تھے، ہم سرکار کے ساتھ تھے۔ جس طرح غزوہ میں مجاہدین نکلتے ہیں جہاد میں اور سارے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، مرہ پہ قوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں فقال من القوم، آپ فرماتے ہیں یہ قوم کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے دور سے پوچھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جھونپڑیاں لگائی ہوئی تھی اور خیمے لگائے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح مسافر سفر پر جاتے ہیں اور راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ فقالوا نحن المسلمون، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وامرأۃ تخدم بقدرها، ایک عورت ایک سائڈ پہ بیٹھ کر ہنڈیا کو اس نے چولہے کے اوپر رکھا ہے اور نیچے لکڑیاں جلا رہی ہے، اپنی ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا ہوا ہے، لکڑیوں کے ساتھ آگ جلا رہی ہے۔ ومعها ابن اللہ، اس کے ساتھ اس عورت کا بیٹا بھی تھا۔ جب اس عورت نے ساتھ، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہنڈیا کو اوپر رکھتی ہیں، ساتھ آٹا گوندنا شروع کر دیتی ہے، عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے، ہنڈیا چولہے کے اوپر ہے، تو اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بیٹا جو ہے وہ کھیل رہا ہے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ فَحْجٌ، جب اس چولہے سے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو بچہ رینگتا رینگتا، عادت ہے نا وہ قریب چلا جاتا ہے، بچہ جب قریب جانے لگا تو عورت اس نے اٹھا، فَتَنَحَّتْ بِهِ، اس کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر دور چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور جب اس عورت کو اس نے دور چھوڑا، رکھ کر واپس آگ کے قریب پھر آ جاتی ہے، تو بچہ پھر کھیلتا کھیلتا، عادت ہے وہ آگ کے قریب آ جاتا ہے، عورت کی مامتا تڑپ جاتی ہے، وہ آٹا گوندتی چھوڑ کر بچے کو اٹھاتی ہے اور دور رکھ کے آ جاتی ہے، سامنے دیکھتی ہے ایک بڑا حسین چہرے والا، سونی سی زلفوں والا، پیاری سی نظروں والا، وہ سامنے مہتاب کے چہرے والا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ عورت
جان لیتی ہے آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر اتنا حسین اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے. اتنا حسین لوگ تو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کچھ لوگ ابھی بھی شک کرتے ہیں. میں نے کہا وہ عورتیں سرکار جاتے ہوتے آپ کے رستے کی خوشبو کو دیکھ کر پہچان لیتی اور آپ جاتے ہوتے آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر وہ پہچان لیتی. اتنا حسین چہرے والا وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی جب سرکار کو دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے نا تو کہنے لگے کہ بڑا سوچو بچار کے ساتھ انا وجہ ہو لیس الوجہ الکذاب. لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس عورت نے جب آقا کی زلفوں کو دیکھا نظارہ کیا تو کہنے لگی انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال نعم. آپ فرمانے لگے ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس عورت نے پھر سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ ارحم الراحمین، کیا اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے؟ فقالا بلا. آپ فرمانے لگے کیوں نہیں، اللہ کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. تو پھر دوسرا سوال وہ عورت کرتی ہے، یا رسول اللہ یا اللہ ارحم علی العباد بولدها من بولدها. یا رسول اللہ کیا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جو ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے؟ اس عورت کی ذہانت کو دیکھیے اور سوال کرنے کا انداز دیکھیے اور دیکھیے کہ سوال کر کے لے جا کہاں رہی ہے. بڑی ذہین اور فطین عورت تھی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جو ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں. تو پھر عورت کہتی ہے ان الام لا تلقی والدها فی النار. کتنا بڑا سوال ہے. اس عورت نے عرض کی آقا ماں جو ہے وہ تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے. ان الام لا تلقی والدها فی النار. ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. ابھی تو آگ کا شعلہ بلند ہوتا تھا، میرا بیٹا قریب جانے لگتا تھا، ماں کی مامتا تڑپ جاتی تھی، بچے کو اٹھا کر دور چھوڑ کے آ جاتی تھی. یا رسول اللہ کیا اس ماں سے بڑھ کر جب خدا رحم کرنے والا ہے، ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتا نہیں دیکھ سکتی ہے تو خدا بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ یہ اس نے سوال کی. کتنا بڑا سوال کر دیا. فَأَكَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَبْكِي. سرکار سر نیچے کر لیتے اور رونا شروع کر دیتے. کتنا بڑا سوال اس عورت نے کر دیا کہ خدا کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مہربانی کے بارے میں وہ عورت سوال کر رہی ہے. سرکار نے اپنا چہرہ جھکایا اور زاروں قطار رونے لگے. زاروں قطار رو رہے ہیں. ثم رفع راسه الیہا. پھر سرکار نے اپنا سر ایسے اٹھایا اور اس عورت کی طرف دیکھا. اس سر کو اٹھایا جو رو رہے تھے اور سر نیچے جھکایا ہوا تھا، گویا کہ اپنے رحمت کے پیغام کے منتظر تھے، اپنے رب کی رحمت کے منتظر تھے کہ خدا کیا پیغام بھیجتا ہے اور اس عورت کو میں کیا جواب دیتا ہوں. حالانکہ سرکار خود دیتے اور یہ ہو جاتا کہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا. جب سر جھکایا تو پتا چلا کہ جواب محبوب نہیں بلکہ خدا رب ذوالجلال جبریل کے لیے سرکار پر القاء فرما رہا ہے اور رب کی عطا کا جواب رب کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان پر دیا جا رہا ہے کہ رب العزت نے کس طرح اپنے بندوں پر رحم کیا. سرکار نے سر اٹھایا، عورت کی طرف دیکھا
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فقال ان اللہ لا يعذب بعباده الا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وابى ان يقول لا اله الا الله محمد رسول اللہ. فرمایا ہاں عورت خدائے رب ذوالجلال جب زمین پہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی ہے، تو میرا خدا بھی اپنے بندوں کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں جلائے گا. مگر سرکش جو اپنی سرکشی میں پڑا رہتا ہے، پورا مہینہ گزر جائے خدا کی رحمتوں سے بھاگا رہے، خدا بخشش کا پیمانہ دیتا ہے اور بخشش کا پیغام دے دیتا ہے، اور انسان اس کی رحمتوں سے بھاگا رہے، دور رہے، قطع تعلق رہے. فرمایا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا، آگ میں نہیں جلنے دے گا. لیکن وہ سرکش جو اپنی سرکشی کے نشے میں مدہوش رہا ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، فرمایا وہ بندہ جو ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے. اور اس کے متصل ہی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سَيُخَلَّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن بندوں کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. وَتُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کے سامنے لا کر 99 رجسٹر جو اس کے گناہوں کے ہوں گے، سارے رجسٹر جو ہیں اس کے سامنے لا کر کھول دی جائے گی. دیکھے گا حد نگاہ تک اس کی برائیاں نظر آتی، اس میں کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی. سارے رجسٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اپنی برائیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے. آزالما کا کاتبات الکاتبون حافظون، کیا تیرے ساتھ میرے کرامن کاتبین نے کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں کی؟ جب اپنی زندگی کے گناہ دیکھتا عرض کرتا ہے یا اللہ نہیں، یہ تو گناہ وہی ہے جو میں نے کیے ہوئے ہیں، یہ تو سارے میں نے کیے ہوئے ہیں. اقرار کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، نہ اس میں سے کسی چیز کا میں انکار کر سکتا ہوں، یہ تو سارے گناہ میرے کیے ہوئے ہیں جو میں کرتا رہا ہوں. فَيَقُولُ اللَّهُ يَا رَبِّ، جب انکار کرتا ہے کہ میں نے یا اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں، میرے ہی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے عندک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے ان گناہوں کے بارے میں؟ فقال اللہ یا رب، عرض کرتا نہیں یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ جو سارے میرے کیے ہوئے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ رہے ہیں، میں نے یہ سارے کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی عذر نہیں ہے. تو جب پریشان ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی اِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، تیرے لیے آج ہمارے پاس ایک نیکی ہے، ایک نیکی تیری ہمارے پاس موجود ہے. عرض کرتا ہے وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تیرے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے. پریشانی کے حالت میں دیکھتا ہے کون سی نیکی ہو سکتی ہے. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فرشتے ایک ٹکڑا نکالتے ہیں، اس کے اوپر وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے جو اس نے گواہی دی تھی دنیا میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے. یہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو روح زنا تھا، اپنا وزن جو ہے وہ سامنے حاضر کر، جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے وہ سارے اعمال جو 99 رجسٹر تھے وہ سامنے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے سامنے اس کو تولو. جب تولا جاتا ہے تُودَعُ بِطَاقَةً فِي كَفَّةٍ وَتُودَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ فَوْقَ مَا كَانَ،